اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق کو قبول تو اس وقت کریں جب وہ حق کی آواز کو سنیں، لیکن انہوں نے لگاتار انکار سے ان کانوں کو ہی بہرا کر دیا جو حق کی آواز سن سکتے ہیں، تو وہ اس حالت میں ایمان کیوں کر لائیں؟ کیونکہ ان کے دل مردہ تھے، اسی لیے ان کو مردہ کہا گیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، یعنی اس ریگزار میں دریا بہنے لگے، چشمے زدن میں یہاں سرسبز و شاداب باغات لہلہانے لگے، اور ان میں ندیاں رواں ہوں۔ آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے وغیرہ وغیرہ، اور یہ مطالبے قبول حق کے لیے نہ تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں کہ جو تمہارا مطالبہ ہو اسے پورا کر دیا جائے، لیکن اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم وسیع کا کیا ہی اندازہ کر سکتے ہو؟ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کی مختلف امتیں تقسیم کر دیں، ان میں سے ہر ایک پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے، ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرما دیا، ان کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف قسم کے اعضاء مرحمت فرما دیے، جس خطہ زمین میں اور جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنا ہے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کے جسم کی ساخت میں ان کی کمال رعایت ملحوظ رکھی گئی، پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ عطا کی گئی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے، یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے حق سننے اور کہنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کیا کرتے ہو اور جنہیں تم نے خدا یقین کیا ہوا ہے، اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، مایوسی کا گھپ اندھیرا چھا جائے اور نجات کے تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں۔ اس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور تم بھی اسی مولائے حقیقی کو پکارتے ہو اور اسی کی بارگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو۔ تو جب مصیبت کے ان سنگین لمحوں میں
باطل خداؤں کی خدائی کا طلسم ٹوٹ کر رہ جاتا اور دل بے ساختہ اسی قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فقط اسی کے دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس سچے اور حقیقی خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا تسلیم کرنا کہاں کا انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی، جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔